اصل میں اتحاد کے بارے میں لوگوں کو دو طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک نظریاتی طور پر، ایک عملی طور پر۔ نظریاتی طور پر یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ہمیں کیا ہدایت دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو بھی نسلی عصبیت سے دور رہنا چاہیے، خاندانی عصبیت سے دور رہنا چاہیے، اور ان کو ایک امت، ایک جماعت بن کر رہنا چاہیے۔ نظریاتی اعتبار سے نماز اس کی عملی مشق ہے اور نظریاتی مشق بھی ہے۔ نظریاتی مشق اس طرح ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہے تو سارے مقتدی اور امام کو ظہر ہی کی نماز کی نیت کرنی ہوگی، تو یہ نظریے کا اتحاد ہوا۔ اگر اس میں سے جس نے بھی ظہر کی نماز کے بجائے عصر کی نماز کی نیت کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قومی کاموں میں بھی، ملی کاموں میں بھی، خاندان کے کاموں میں بھی سارے لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ایک خاندان کو لیجئے، خاندان میں ایک مکان بنتا ہے، روزانہ گھر چلتا ہے، تو خاندان کے جو لوگ ہیں خاندان کو چلانے میں بھی ان کو ایک رائے ہونا چاہیے۔ مشورے میں چاہے 10 طرح کی رائیں آئیں، لیکن خاندان کے سربراہ نے ان میں سے اگر کسی ایک رائے کو اختیار کر لیا تو خاندان کے باقی لوگوں کو چاہیے کہ اسی پر عمل کرے۔ یہ ہے اتحاد کے لیے نظریاتی بنیاد۔ ہم دیکھتے ہیں سفر میں، حدیث میں ہے کہ جب بھی سفر کرو 3 آدمی ہو تو ایک ان میں سے امیر بنا لو، ایک منتظم رہے جس کی بات مانی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ سفر جیسی انسانی ضرورت والے معاملے میں بھی جب اتحاد کو اور تنظیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہے، بہت حد تک جو ہے ان کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ لوگ جمعے میں اور 5 وقتہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو سارے مسلمان، چاہے ان کا قومیت اور ان کا قبیلہ یا برادری کوئی بھی ہو، تعلیم میں وہ کتنا ہوں اونچا نیچا ہوں، جب مسجد میں پہنچ گئے تو ہر ایک دوسرے کے قریب میں کھڑا ہوگا۔ ایک عالم اگر دیر سے مسجد میں پہنچتا ہے تو جہاں اس کو جگہ ملے گی وہیں کھڑا ہوگا۔ امام کے لیے صرف یہ ہے کہ امام آگے جائے گا، لیکن باقی لوگ جہاں ہیں، جن کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو مساوات ہے مسجد کی، یہ مساوات جو ہے ہمارے اتحاد کا سبق دیتی ہے کہ باہر کی زندگی میں بھی اسی مساوات کا عملاً مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو اتحاد جو ہے وہ مساوات کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مساوات ہونی چاہیے تو وہاں اتحاد بھی ہوگا، اور اگر ہم کہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے تو وہاں مساوات بھی ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں جو کمزور افراد ہیں خاندان میں، اگر کوئی مزدور کسی خاندان میں رہتا ہے تو وہاں اتحاد کو توڑنے والی شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے کھانے کو الگ رکھیں، مزدوروں کے کھانے کے الگ رکھیں۔ تو آپ جو خاندانی اتحاد جو ہونا چاہیے ایک گھر کنبے میں، وہ مزدور بھی آپ کا ایک حصہ ہے جو آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے کام کرتا ہے، تو اس کو لباس میں اور کھانے میں اور رہنے میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں لگے کہ وہ مزدور ہے تو آپ بہتر ہو گئے، وہ کمتر ہے، تو اس سے خاندانی نظام بکھرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاندان میں چاہے خواتین ہو، جو کمزور افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی برابری کا حکم دیا۔ تو خاندان کو جس طرح ہم مسجد کو یونٹ بناتے ہیں اتحاد کے لیے، اسی طرح خاندان کو یونٹ بنائیں۔ اور ہم نے محسوس کیا کہ جس چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ تو اگر بھید بھاؤ ہے اور یقیناً ہے تو اس کے لیے جو ہم کوشش کریں گے
تو ہماری وہ کوشش کامیاب ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھید بھاؤ دور کیا جائے، اور ہمارا انڈین قانون جو ہے اس کی شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے، جو 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ آپس میں اخوت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تو یہ اخوت اور برابری بھید بھاؤ کو دور کرتی ہے۔ اگر اتحاد کی طاقت کو سمجھ جائیں تو سارے لوگ ایک دوسرے سے متحد رہیں، اس لیے کہ متحد رہنے میں سارے کی ترقی ہوتی ہے، سارے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ متحد ہونا صرف اکیلے نہیں ہے بلکہ مدد کرنا ہے۔ تو جب متحد ہوں گے تو ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کرے گا، اور ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو وہ سماج آگے بڑھے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد میں رہیں، آپس میں اتحاد بنا کر رکھیں۔ میں اس کو اس وقت کے لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اور کہیں بھی انتشار پیدا ہوتا ہے تو انتشار کو دور کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ اگر کہیں آپسی جھگڑے لگ جاتے ہیں، جھگڑے سے 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں، تو اس جھگڑے کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہار میں یا پورے ملک میں پنچایتی نظام ہے، تو جتنے سرپنچ ہیں، مکھیا ہیں، وارڈ کونسلر ہیں یا مقامی علماء ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیگر کاموں پر آپسی جھگڑے کے نپٹارے کو اہمیت دیں، فوقیت دیں۔ کہیں بھی اگر ایسا نظر آئے تو اس میں وقت لگا کر جانا، اور اسی لیے انصاف کرنے کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے انصاف کے نظام کو قائم کرنے سے آپس کے جھگڑے دور ہوں گے اور اتحاد کو تقویت ملے گی۔